ایک وہ وقت تھا جب دبئی کے رولر نے ایمریٹس ایئر لائن اسٹیبلش کرتے وقت پی آئی اے سے مدد مانگی تھی، اور اب یہ وقت ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اپنے وجود کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے بھی پہلے پی آئی اے کی بنیاد رکھی۔ یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی نے پی آئی اے کے کیپٹن کو گلے لگا کر ایسا کیا بولا جس کے بعد ایئر لائن کی سکسیس بے قابو ہو گئی۔ دوسری انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی پی آئی اے سے اتنی امپریس تھیں کہ وہ اپنے کریو کی ٹریننگ کے لیے خاص ان کو پی آئی اے کے ٹریننگ سینٹرز میں بھیجتی تھی۔ سچ پوچھا جائے تو پی آئی اے کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو انگلیوں پہ گننا کافی مشکل ہے، لیکن اس سب کے باوجود آخر ایسا کیا ہوا جو آج پی آئی اے پچھلے 20 سالوں سے لگاتار نقصان پہ نقصان دے رہی ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کو خریدنے کے لیے صرف $3.5 کروڑ کی آفر لگی ہے، یعنی جتنے پیسے ایمریٹس ایئر لائن محض صرف 2 دنوں میں کماتی ہے۔ ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی شروعات اصل میں برٹش انڈیا کے دور میں ہوئی تھی جب پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 23 اکتوبر 1946 کو محمد علی جناح نے کچھ بزنس مین کی مدد سے کلکتہ میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک ایئر لائن رجسٹر کروائی۔ یہ برٹش انڈیا میں پہلی ایئر لائن تھی جس کے مالک مسلمان تھے۔ پارٹیشن کے بعد اورینٹ ایئر ویز کے آپریشنز کو پاکستان منتقل کیا گیا اور 1955 میں ایئر لائن کو نیشنل کیریئر کے طور پہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا نام دے دیا گیا۔ پہلے سال ہی پی آئی نے انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کر دیا جس میں کراچی سے کائرو اور روم سے ہوتے ہوئے لندن تک فلائٹس جانے لگی۔ یہ لاک ہیڈ سوپر کانسٹیلیشن استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی اور جیٹ ایئر کرافٹ استعمال کرنے والی ایشیا کی دوسری ایئر لائن بن گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ پی آئی نون کمیونسٹ ایئر لائن ہونے کے باوجود چائنا تک بھی فلائی کرنے والی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ جنگوں اور ملک کے اکنامکل مسائل کے باوجود یہ ایئر لائن ترقی کرتی رہی اور اس کا ہر 6 منٹ کے بعد ایک جہاز دنیا کے مختلف حصوں میں کہیں نہ کہیں لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا۔ بہترین قیادت اور صحیح فیصلے کی وجہ سے پی آئی حکومت پاکستان کو فروخت دینے والی ایک مشین کے طور پر کام کرنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں پی آئی کو ایک کامیاب ایئر لائن کے طور پر پہچان بھی مل گئی۔ ایک شاندار سلوگن۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ جس نے پی آئی کے نام کو دنیا بھر میں 4 چاند لگا دے۔ 1962 میں یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی جیکولین کینیڈی نے پاکستان وزٹ کیا۔ اپنے واپسی کے سفر میں انہوں نے پی آئی کو چنا۔ جب فلائٹ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئی تو فرسٹ لیڈی نے کیپٹن کو گلے لگایا اور پی آئی کے سلوگن کو سب کے سامنے ریپیٹ کیا۔ 3 گریٹ پیپل ٹو فلائی۔ یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی کے منہ سے نکلے الفاظ نے نہ صرف پی آئی بلکہ پاکستان کو بھی دنیا کی نظر میں سرخرو کر دیا۔ اس کے بعد دنیا کی کئی نامور شخصیات نے پاکستان کا رخ کیا جس میں 1966 میں سعودی عرب کے کنگ فیصل اور 1967 میں ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی کا اپنی بیوی کے ساتھ وزٹ بھی شامل ہے۔ دن گزرتے گئے اور پی آئی کی ترقی اپنے عروج پہ آنے لگی، یہاں تک کہ باہر کے لوگ پی آئی میں جب ٹریول کرتے تو کیبن کرو سے ملے بغیر فلائٹ سے نہیں اترتے تھے۔ ایئر ہوسٹس کی بات کی جائے تو پی آئی کے پاس ایسی ایئر ہوسٹس تھی جو ہالی ووڈ اسٹار سے کم نہیں تھی۔ خاص کر ماس مومی گلدورانی کے چہرے کو آج بھی ایویشن کے تاریخی چہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ پی آئی فلائٹ کرو کے لڑکے اور لڑکیاں کسی فلم اسٹار سے کم نہیں لگتے تھے، جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس اور ہوٹل لابیز میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے تھے۔ یہ سب پڑھے لکھے خوبصورت طرح سے گرومڈ اور پروفیشنلی ٹرینڈ تھے جو پی آئی کا ایک شاندار امیج پیش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیرامڈ کے قریب ایک 5 اسٹار ہوٹل کے جنرل مینیجر نے خاص ریکویسٹ کی کہ پی آئی کے کیبن کرو کو ان کے ہوٹل مینا ہاؤس میں شفٹ کیا جائے تاکہ ان کے ہوٹل میں بھی گلیمر آ سکے۔ تھوڑے عرصے بعد ایئر انڈیا، سنگاپور ایئر لائنز، تھائی ایئر ویز انٹرنیشنل اور ملیشین ایئر لائنز نے بھی پی آئی کو فالو کیا اور اپنے یونیفارمز میں نیشنل ٹچ لے کے آئے۔ اس طرح پی آئی ایشیا کی ایویشن انڈسٹری میں ایک ٹرینڈ سیٹلر بن چکی تھی کیونکہ دوسری ایئر لائنز اب اس کو کاپی کر رہی تھی۔ پی آئی کی اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو انگلیوں پر گننا کافی مشکل ہے۔ پی آئی وہ پہلی ایئر لائن رہی ہے جس نے بوئنگ جیٹس کو ایشیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ نون کمیونسٹ ہونے کے باوجود چائنا میں لینڈ کیا، چائنا تک جانے کا دوسرا روٹ استعمال کیا جو کہ کراکورم رینج کے اوپر سے ہو کر جاتا ہے۔ پہلی بار آٹو ٹکٹنگ سسٹم بھی پی آئی نے ہی متعارف کروایا۔ ماسکو یعنی اس وقت کے سوویت یونین سے ہوتے ہوئے یورپ تک فلائٹس چلائیں۔ پی آئی پہلی نون یورپین ایئر لائن تھی جس نے ناروے میں لینڈ کیا اور سب سے بڑھ کر پی آئی کا
شمار ان ایئرلائنز میں ہوتا ہے جنہوں نے 1960s میں ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ یہ پی آئی کا گولڈن ایرا تھا جب کراچی کو ایویشن کا ہب سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت پی آئی نے کراچی میں گراؤنڈ ٹریننگ کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بھی بنایا جہاں نہ صرف پی آئی بلکہ کافی ویسٹرن ایئرلائنز کے کرو پروفیشنل ٹریننگ لینے آتے تھے، پر پی آئی کی شان و شوکت کے یہ دن ان قریب ڈھلنے والے تھے۔ اس وقت پی آئی کے ایم ڈی ایک ایکسپیرینسڈ ایویشن کے ایکسپرٹ عرفان احمد تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت سے پی آئی کا نام روشن کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی۔ ابھی تک پی آئی کی منجمنٹ ایکسپیرینسڈ لوگوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن 1971 میں پی آئی کی منجمنٹ ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کے ہاتھوں میں سونپ کر انہیں ایئر لائن کا ایم ڈی بنا دیا گیا۔ یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ اس وقت کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا۔ پی آئی کے این ڈی کا عہدہ سنبھالے ابھی ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ انہوں نے پی آئی کے آدھے سے زیادہ امپلائیز کو نکال دیا اور کئی جہاز سیل کر دیا۔ بے شک یہ قدم 1971 کی انڈو پاک وار کے بعد ملک کو گہرے نقصان سے نکالنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، پر یہی فیصلہ آنے والے سالوں میں پی آئی کے لیے ایک کے بعد ایک چیلنجز کا سلسلہ شروع کر بیٹھا۔ وہ اسٹاف جن کو نکالا گیا تھا وہ پی آئی کے ہارڈ کور ورکرز تھے جن کی خون پسینے کی محنت نے ایئر لائن کو اس مقام تک پہنچایا تھا، اور جہاز سیل کرنے کا مطلب تھا کہ اب پی آئی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز تک ویسے نہیں جا پائے گی جیسے پہلے 6 منٹ کے بعد ایک جہاز کہیں نہ کہیں لینڈ یا ٹیک آف کرتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ریس کا گھوڑا جو ہر بار جیتا ہو، صرف ایک بار ہارنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اب وہ زندہ تو رہے گا لیکن ریس میں دوڑنے کے قابل نہیں بچے گا۔ اس واقعے کے بعد 1972 میں پی آئی کو ایک دوسرا جھٹکا دیا گیا اور یہ تھا نیشنلائزیشن۔ جی ہاں، 1972 میں سیویلین گورنمنٹ کے آتے ہی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پی آئی کو پوری طرح نیشنلائز کر دیا، یعنی اب یہ پوری طرح گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی۔ اس سے پہلے جب پی آئی کو 1955 میں کلکتہ سے پاکستان شفٹ کیا گیا، اس وقت اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے شیئرز تو تھے لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں انوالو تھا۔ نیشنلائزیشن کے بعد پی آئی میں پولیٹیکل بھرتیوں کا آغاز ہو گیا، یعنی لوگوں کو پسند کی بنا پر جابز ملنے لگی نہ کہ ٹیلنٹ کی بنا پر۔ مینجمنٹ میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ایسے فیصلے لیے جو پولیٹکس کے لیے تو اچھے تھے لیکن بزنس سے ان کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ کام کے لیے نہیں بلکہ سیاسی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے نئے امپلائیز ہائر کیے گئے، جس کی وجہ سے پی آئی پر سیلریز دینے کا برڈن مزید بڑھ گیا، جبکہ جہاز اور روٹس جن کے لیے پہلے پی آئی فیمس ہوا کرتی تھی ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے گئے۔ ابھی سیویلین گورنمنٹ کو 5 سال ہی ہوئے تھے کہ 1977 میں ایک بار پھر سے پاکستان میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے آتے ساتھ ہی ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نیشنل اداروں میں اپنی پسند کے لوگ پٹھا دیا۔ 1980 میں ایک بار پھر سے ایئر وائس مارشل ظفر چودھری کو پی آئی کا ایم ڈی بنایا گیا، وہی ظفر چودھری جنہوں نے 1907 میں پی آئی کے جہاز سیل کیے اور آدھے ورکرز کو نکال دیا تھا۔ لہذا اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو کافی تنقید کا نشانہ بنے، جس میں سب سے بڑا فیصلہ تھا ایمریٹس ایئر لائن کو جہاز لیز پہ دینا۔ پی آئی کا ڈاؤن فال تو ویسے ہی چل رہا تھا، روٹس کم ہو چکے تھے اور جہاز پرانے ہونے کی وجہ سے مینٹیننس مانگ رہے تھے۔ ظفر اقبال نے پی آئی کے 2 جہاز دبئی کے رولر کو لیز پہ دے دیے جو اس وقت ایمریٹس ایئر لائن کی شروعات کر رہے تھے، یعنی کریو سمیت جہاز ایک طرح سے کرائے پر چڑھا دیے گئے۔ اس فیصلے میں پی آئی کے لیے قریب کا تو فائدہ تھا مگر دور کا نقصان۔ شورٹ ٹرم میں دبئی کی طرف سے کچھ پیسے تو مل گئے لیکن بعد میں دبئی نے اپنی ایئر لائن لانچ کر کے پی آئی کے تمام روٹس کو اپنے نام کر دیا، یعنی جن روٹس پہ پی آئی کماتی تھی اب وہ ایمریٹس ایئر لائن کمانے لگی۔ جیسا کہ پاکستان کی اہم سٹیز جس پر پہلے صرف پی آئی کا ہول تھا وہاں پہ ایمریٹس بھی سروس دینے لگی۔ مڈل ایسٹ کے روٹ پر بھی پاکستان سے جاتا جانے والے پیسنجرز کو بھی آہستہ آہستہ ایمریٹس اپنی بہتر سروس کی وجہ سے اپنے نام کرنے لگی۔ پی آئی کی لندن کے لیے بھی ریگولر فلائٹس تھی لیکن ایمریٹس نے اپنی سروس کو امپروو کرتے ہوئے اپنے لکشری برینڈ امیج اور کسٹمر سروس کی وجہ سے اس روٹ پر بھی اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ پہلے ویسٹ سے ایسٹ یعنی ایشیا جانے والی فلائٹس کراچی میں سٹاپ اور کرتی تھی اور وہاں سے پی آئی کی کنکٹنک فلائٹ کے ذریعے پیسنجرز چائنا، جاپان اور سنگاپور جیسی کنٹریز تک جاتے تھے، لیکن کیونکہ ان روٹ پر اب ایمریٹس بھی آپریٹ کرنے لگی جس کی وجہ سے زیادہ تر پیسنجرز کراچی کے بجائے دبئی کے سٹاپ اور کو چننے لگے جہاں سے ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے وہ ایشین کنٹریز تک جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایمریٹس نے نیو یارک، ٹورنٹو اور آسٹریلیا تک بھی فلائٹس لانچ کر کے پی آئی سے ساری مارکیٹ چھین لی۔ اس وقت ایویشن انڈسٹری میں نئے جہاز آ چکے تھے جس میں ایک ساتھ زیادہ پیسنجرز بھی ٹریول کر سکتے تھے اور وہ بھی کم فیول خرچ کرنے پر۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پی آئی کے لیے 4 نئے بوئنگ 747 ایئر کرافٹس خریدنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت جب پی آئی کی منجمنٹ ان کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی، اس فیصلے کو کئی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ کا ماننا تھا کہ اگر بہتری لے کر آنی ہے تو پہلے سسٹم کے اندر بہتری لائی جائے، پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ نئے
जहाज थे तो बेशक बहुत जदीद, पर पाकिस्तानी पैसेंजर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, वो भी एमिरेट्स जैसी एयरलाइन के होते हुए, लिहाजा जहाज आधे से ज़्यादा खाली जाने लगे, जिसकी वजह से पीआई को हर फ्लाइट पर कमाने के बजाय उल्टा जेब से पैसे लगाने पड़े। ऊपर से ये जहाज कर्जा लेकर खरीदे गए थे, जिसका सारा बोझ आखिर में एयरलाइन पर ही पड़ा और मिसमैनेजमेंट के कई केसेस सामने आए। 2007 में यूरोपियन यूनियन ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के इशू की वजह से पीआई के कुछ एयरक्राफ्ट को यूरोप में एंटर करने से बैन कर दिया। ये एक सीरियस इशू था जो एयरलाइन की इंटरनेशनल रेपुटेशन को ठीक ठाक चौक पहुंचा रहा था। इन मसलों के चलते पीआई, जो पहले इंटरनेशनल एयरलाइंस में एक बड़ा नाम था, अब लोगों का भरोसा इस पर से टूटने लगा और अल्टीमेटली इनको कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस खत्म करनी पड़ी। वाशिंगटन तो 1990s में ही पीआई की लिस्ट से निकल चुका था, 2006 में ह्यूस्टन, 2012 में शिकागो, जबकि न्यूयॉर्क तक जाने वाली पीआई की फ्लाइट को 2017 में बंद किया गया। ये वो रूट्स थे जिनसे कभी पीआई खूब कमाती थी, पर जो लोग पीआई को 1980 से चलाते आए हैं, इन्होंने शायद कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। और फिर जाहिर है जो बीज बोया जाएगा फसल भी वैसी ही होगी। आने वाला हर नया साल पीआई के नुकसान की दास्तान पेश करने लगा। 2001 से 2023 तक की बात की जाए तो इसमें से सिर्फ 3 साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें पीआई ने कुछ प्रूफ कमाया, 2002, 2003 और 2004। इसके बाद नुकसान का वो सिलसिला शुरू हुआ जो किसी के काबू में नहीं रहा। 2005 में पीआई को हर गुजरते मिनट में 8,394 पाकिस्तानी रुपीस का नुकसान हुआ। 2013 में ये नुकसान 80,000 रुपीस पर मिनट तक बढ़ गया और 2023 में ये नुकसान हैरत अंगेज तौर पर 2,34,465 रुपीस पर मिनट। अगर मिनट नहीं सालाना नुकसान पर नजर दौड़ाई जाए तो ये फिगर इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको पढ़ना भी मुश्किल होगा। पाकिस्तान का नेशनल कैरियर जिसे अवाम का सुकून बनना चाहिए था, गलत फैसलों और चंद लोगों के अपने फायदे की वजह से ये अवाम पर बोझ बन गया और हुकूमत पाकिस्तान के गले की घंटी नौबत यहाँ तक आ गई कि 2018 में गवर्नमेंट ने इसको सील करने का फैसला किया। पर कौन ही पागल होगा जो बीमार भीनस खरीदेगा। लिहाजा इस वक्त के फाइनेंस एडवाइजर मुफ्ता इस्माइल ने एक डील इंट्रोड्यूस करवाई, बाय वन गेट वन फ्री। इन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पीआईए को खरीदेगा इसको पाकिस्तान सेटल मेल फ्री में दी जाएगी। लेकिन ये डील भी काम नहीं आई। पीआईए के ताबूत पर आखिरी कील गाड़ने का मौका शायद कोविड-19 को मिलता, जब पूरी दुनिया में एयर ट्रेवल न होने के बराबर था। लेकिन क्या करें कि कोविड-19 के बाद भी अभी पीआईए को एक आखिरी झटका लगना बाकी था। मई 2020 में पीआईए की फ्लाइट 8303 कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से सिर्फ चंद सेकंड्स पहले आबादी के ऊपर क्रैश कर गई। इस हादसे में 97 पैसेंजर्स की जान चली गई और इनिशियल रिपोर्ट में पायलट की गलती सामने आई। ये मसला अभी चल ही रहा था कि अगले महीने पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने भरी पार्लियामेंट में पोल खोला कि पीआईए के चंद पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं और वो चीटिंग करके यहाँ सिफारिश लगवा कर आए हैं। ये वाकया हुआ तो पाकिस्तानी असेंबली में था, लेकिन इसकी आवाज़ दुनिया भर में सुनी गई। देखते ही देखते ये स्कैंडल इंटरनेशनल लेवल पे वायरल हो गया, जिससे पीआईए की रिपोर्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस स्कैंडल की वजह से इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटीज ने पीआईए पर भरोसा खो दिया और एयरलाइन पर मुख्तलिफ बीनस लगा दिए। कंडीशन यह है कि न सिर्फ पीआई बल्कि पूरा पाकिस्तान ही कर्जों तले नाक तक डूबा हुआ है। IMF जो पाकिस्तान को हर साल इमदादी रकम देता है, इनकी डिमांड है कि जो इदारे पाकिस्तान से नहीं चल रहे इन्हें प्राइवेटाइज या सील किया जाए। गवर्नमेंट ने पीआई को प्राइवेटाइज करने के लिए 6 बिजनेस ग्रुप्स को क्वालिफाई किया और कम से कम बोली की शुरुआत 8,500 करोड़ रुपयों से की, लेकिन बदकिस्मती से 6 में से सिर्फ एक ग्रुप ने पीआई के 60% शेयर्स खरीदने की बोली लगाई और वो थी सिर्फ और सिर्फ 1,000 करोड़, जो कि $3.5 करोड़ बनते हैं। ये पैसे सिर्फ इतने ही हैं जितना एमिरेट्स एयरलाइन ना 1 साल ना 6 महीने बल्कि महज सिर्फ 2 दिन और 13 घंटों में कमाती है। 2024 में एमिरेट्स ने अपने 1 साल का प्रूफ $500 करोड़ डिक्लेयर किया था। जी हाँ, वही एमिरेट्स एयरलाइन जिसको लांच करने में पीआई की बहुत बड़ी मेहनत शामिल थी। एक सपोर्टर्स का कहना है कि पीआई पर जितना कर्जा चढ़ा हुआ है, इसको अगर फ्री में भी कोई खरीदता है तो ये भी पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।